بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ سورۃ الناس ہمارے پاس معوذ 3 جس میں آخری سورت ہے سورۃ الناس، اس کا ترجمہ و تفسیر شیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ مالک الناس، مالک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، الناس لوگ، انسانوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، الہ معبود یعنی کہ اللہ، الناس لوگ، یعنی پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے معبود کی، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اور حقیقی معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سورۃ الناس کا تفسیر اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں بھی سورۃ الفلق کی طرح اعوذ باللہ کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو اس کی 3 صفات سے یاد کر کے اس کی پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک اس کا رب، دوسرے اس کا مالک الناس ہونا، اور دوسرا حقیقی معبود ہونا۔ الہ کا لفظ قرآن مجید میں 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک وہ شے یا شخص جس کو عبادت کا کوئی استحقاق نہ پہنچتا ہو مگر عملاً اس کی عبادت کی جا رہی ہو، دوسرا وہ جسے عبادت کے استحقاق پہنچتا ہو اور جو حقیقت میں معبود ہو اور جو لوگ اس کی عبادت کر رہے ہوں۔ یا نہ کر رہے ہوں، اللہ کے لیے جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اسی دوسرے معنی میں ہوا ہے۔ ان 3 صفات سے استعاذہ کا مطلب یہ ہوا ہے کہ میں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو انسانوں کا رب، بادشاہ اور معبود ہونے کی حیثیت سے ان پر کامل اقتدار ہے، اور جو واقعہ ہی اس کی پناہ دے سکتا ہے، میں اس کی پناہ مانگ رہا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ چونکہ وہی رب اور بادشاہ اور الہ ہے، اس لیے اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں جس سے میں پناہ مانگوں، اور نہ ہی کوئی پناہ دے سکتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، من شر سے الوسواسی، وسوسہ ڈالنے والے، خناس چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ اصل میں لفظ وسواس خناس کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ وسواس کے معنی ہیں بار بار وسوسہ ڈالنے والا، اور وسوسے کے معنی ہیں پے در پہ ایسے طریقے یا طریقوں سے کسی کے دل میں کوئی بری بات ڈالنا کہ جس کے دل میں وہ ڈالی جا رہی ہو اسے یہ محسوس نہ ہو سکے کہ وسوسہ انداز اس کے دل میں ایک بری بات ڈال رہا ہے۔ وسوسے کے لفظ کو تکرار کا مفہوم شامل ہے، جیسے زلزلے میں حرکت کی تکرار کا مفہوم شامل ہوتا ہے، چونکہ انسان صرف ایک دفعہ بہکانے سے نہیں بہکتا بلکہ اسے بہکانے کے پے در پہ کوشش کرنی ہوتی ہے، اس لیے ایسی کوشش کو وسوسہ اور کوشش کرنے والے کو وسوس کہا جاتا ہے۔ رہا لفظ خناس تو یہ خنوس سے ہے جس کے معنی ظاہر ہونے کے بعد چھپنے یا آنے کے بعد پیچھے ہٹ جانے کے ہیں، اور خناس چونکہ مبالغے کا صیغہ ہے اس لیے اس کے معنی یا فعل بکثرت کرنے والے کو ہوئے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے کو بار بار وسوسہ اندازی کے لیے آدمی کے پاس آنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ جب اسے خناس بھی کہا گیا تو دونوں الفاظ کے ملنے سے ہی خود بخود یہ مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ وسوسہ ڈال کر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر پے در پہ وسوسہ اندازی کے لیے پلٹ کر آتا ہے، یعنی اپنے وسوسے کو مضبوط کرنے کے لیے بار بار آتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایک مرتبہ وسوسہ اندازی کی کوشش جب ناکام ہو جاتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے، پھر وہی کوشش کرنے کے لیے دوبارہ سہ بارہ اور بار بار آتا ہے۔ وسواس الخناس کا مطلب سمجھ لینے کے بعد اب اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس کے شر سے پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پناہ مانگنے والا خود اس کے شر سے خدا کی پناہ مانگتا ہے، کس کے؟ وسوسہ ڈالنے والے کی، یعنی اس شر سے کہ وہ کہیں اس کے اپنے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے کے خلاف جو شخص بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا پھرے اس کے شر سے دائی حق خدا کی پناہ مانگتا ہے۔ داعی الحق کے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کی ذات کے خلاف جن جن لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے جا رہے ہوں ان سب تک خود پہنچے اور ایک ایک شخص کی غلط فہمیوں کو صاف کرے۔ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ اپنی دعوت اللہ کا کام چھوڑ چھاڑ کر وسوسہ اندازوں کی پیدا کردہ غلط فہمیوں کو صاف کرنے اور ان کے الزامات کی جواب دہی کرنے میں لگ جائے۔ ان کا کام ہے وہ آپ کو بار بار وسوسے ڈالیں گے، آپ کے کام میں روڑے اٹکائیں گے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کا کام جو ہے وہ کرتے جانا ہے۔
اس کے مقام سے یہ بات بھی فروتر ہے کہ جس سطح پر اس کے مخالفین اترے ہوئے ہیں اسی پر خود بھی اتر جائیں، وہ اس کا مقام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت حق دینے والے کو ہدایت فرمائی ہے کہ ایسے اشرار کے شر سے بس خدا کی پناہ مانگ لے اور پھر بے فکر ہو کر اپنی دعوت کے کام میں لگ جائے۔ وہ کون سے وسوسے ڈال رہے ہیں، لوگوں میں کیا باتیں کر رہے ہیں، انسان ایک ایک کے پاس جا کے اپنی صفائی نہیں دے سکتا، بس وہ پناہ مانگے اور باقی کام اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دے۔ پھر مزید وسوسہ اندازی اس بری خواہش کو بری نیت اور برے ارادے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر اس سے آگے جب وسوسے کی تاثیر بڑھتی ہے تو ارادہ عزم بن جاتا ہے اور آخری قدم پر پھر عمل شر ہے، یعنی برا عمل ہے۔ اس لیے وسوسہ انداز کے شر سے خدا کی پناہ مانگنے کا مطلب ہے کہ شر کا آغاز جس مقام سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس مقام پر اس کا کلا کما فرما دے، یعنی شروع ہی نہ ہو۔ دوسرے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وسوسہ اندازوں کے شر کی ترتیب یہ نظر آتی ہے کہ پہلے وہ کھلے کھلے کفر، شرک، توحیدیت یا اللہ اور رسول سے بغاوت اور اللہ والوں کی عداوت پر اکساتے ہیں۔ اس میں ناکامی ہو اور آدمی دین اللہ میں داخل ہو ہی جائے تو اسے کسی نہ کسی بدعت کی راہ سمجھاتے ہیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو معصیت کی رغبت دلاتے ہیں، یعنی گناہ کرنے کی۔ اس میں بھی کامیابی نہ ہو سکے تو آدمی کے دل میں یہ خیال ڈالتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر لینے میں تو کوئی مذائقہ نہیں، تاکہ یہی اگر کثرت سے صادر ہو جائیں تو گناہوں کا بار عظیم انسان پر لد جاتا ہے۔ اس سے بھی اگر آدمی بچ نکلے تو بدرجہ آخر وہ کوشش کرتے ہیں کہ آدمی دین حق کو بس اپنے آپ تک ہی محدود رکھے، اس سے غالب کرنے کی فکر نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان تمام چالوں کو ناکام کر دے تو پھر شیاطین، جن و انس کی پوری پارٹی ایسے آدمی پر پل پڑتی ہے، اس کے خلاف لوگوں کو اکساتی ہے اور بھڑکاتی ہے، اس پر گالیوں الزامات کی بوچھاڑ کرواتی ہے، اسے ہر طرف بدنام اور رسوا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر شیطان اس مرد مومن کو آ کر غصہ دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کر لینا تو بڑی بزدلی کی بات ہے، اٹھو اور ان حملہ آوروں سے بھیڑ جاؤ، لڑائی کر لو۔ یہ شیطان کا آخری حربہ ہوتا ہے جس سے وہ دعوت حق کی راہ کھوٹی کرانے اور دائی حق کو راہ کے کانٹوں سے الجھا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بھی اگر دائی حق بچ نکلے تو شیطان اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَإِمَّا يَنزَغُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہو میرے پروردگار میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سورۃ المومنین 97 آیت نمبر ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طیف من الشیاطین تذکرۃ فاذا هم مبصرون، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جائے تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں اور پھر انہیں صحیح راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ سورۃ الاعراف۔ اور اسی بنا پر جو لوگ شیطان کے اس آخری حربے سے بچ نکلتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ چیز بڑے نصیب والے کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی، ہر بندہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کے دل میں وسوسہ اندازی کرنے میں سب سے زیادہ انسان کا اپنا نفس بھی شامل ہوتا ہے۔ اپنا نفس اور قوت ارادی اگر آپ کی مضبوط ہو، آپ کی گناہوں سے بچنے کی قوت زیادہ پکی ہو تو شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شیطان نے تو وسوسے ڈالنے ہیں، لیکن اگر آپ کا نفس پاک ہے، آپ قوت ارادی کے مضبوط ہیں تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان کے اندر سے اس کے اپنے نفس کا شیطان بھی اس کو بہکاتا ہے۔ یہی بات ہے جو قرآن میں ایک جگہ فرمائی گئی ہے کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم اس کے اپنے نفس سے ابھرنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں۔ آخری آیت الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے فی میں صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے من الجنات والناس، من الجناتی جنوں میں سے، والناس اور انسان، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ بعض اہل علم کے نزدیک ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنے والا دو قسم کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ مختلف اقسام ہوتی ہے، مختلف لوگوں کو وسوسے ڈالنے کے لیے بہکایا جاتا ہے، اور بہکانے کی اقسام بھی دو ہے، جن اور انسان۔ لیکن کن دو قسم کے لوگوں کو بہکا سکتے ہیں، وہ ایک جن اور دوسرے انسان۔ اس بات کو اگر تسلیم کیا جائے تو لفظ ناس کا جن اور انسان دونوں پر ہوگا، جیسا کہ سورہ جن آیت میں ہم نمبر 6 میں دیکھتے ہیں۔ جب نفر کا استعمال جنوں کے گروہ پر ہو سکتا ہے جیسا کہ سورہ کاف آیت نمبر 29 میں ہوا ہے، تو مجاز ناس کے الفاظ میں بھی انسان اور جن دونوں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ رائے اس لیے غلط ہے کہ ناس اور انس اور انسان کے الفاظ لغت ہی کے اعتبار سے لفظ جن کی ضد میں ہیں۔ جن کے اصل معنی پوشیدہ مخلوق کے ہیں اور جن کو
جن اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی آنکھ سے پوشیدہ ہے یعنی نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے برعکس ناس اور انس کے الفاظ انسان کے لیے بولے ہی اس بنا پر جاتے ہیں کہ وہ ظاہر اور مرئی اور محسوس ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 29 میں انس من جانب الطور، یہاں انس کے معنی رائی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ نے کوہ طور کے کنارے آگ دیکھی۔ فَإِنْ أَنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم محسوس کرو کہ یتیم بچے اب ہوش مند ہو گئے۔ یہاں انستم کے معنی اسستم یا رائتم ہیں، پس ناس کا اطلاق لغت عرب کی روح سے جنوں پر نہیں ہو سکتا، اور آیت کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اس وسوسے انداز کے شر سے جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا خواہ خود انسانوں میں سے، یعنی دوسرے الفاظ میں وسوسہ اندازی کا کام شیاطین جن بھی کرتے ہیں اور شیاطین انس بھی، اور دونوں کے شر سے پناہ مانگنے کی اس صورت میں تلقین کی گئی ہے۔ اس معنی کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے اور حدیث سے بھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان جنوں اور شیطان انسانوں کو دشمن بنا دیا جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں امام احمد، نسائی اور ابن حبان حضرت ابو ذر کی روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ فرمایا، ابو ذر تم نے نماز پڑھی؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر اٹھو اور نماز پڑھو۔ چنانچہ میں اٹھا اور میں نے نماز پڑھی۔ جب میں نماز سے پڑھ کر فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اللہ تعالیٰ سے شیاطین اور انسانوں کی پناہ مانگو جو وسوسہ دلوں میں ڈالتے ہیں۔ تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور سورۃ الناس کی تلاوت کی۔